अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने चैनल पर अपने सिलसिले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब्र व शुक्र का इमाम बनाया था। आप हुस्न व जमाल और सब्र व इस्तकामत में अपनी मिसाल आप थे। आपको बचपन ही में ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत की खुशखबरी दी थी। इसी वजह से आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत की वजह से आपके बड़े 10 भाई आपसे हसद करते थे। वो आपको वालिद से दूर कर देना चाहते थे। इसी नीयत से एक दिन आपके भाई ज़बरदस्ती आपको चिरागा साथ ले गए और वहाँ उन्होंने एक गहरे और तारीक कुएं में आपको धक्का देकर गिरा दिया। वहाँ कुछ अरसे बाद वहाँ से मिस्र जाने वाले एक काफ़िले का गुज़र हुआ। काफ़िले वालों ने आपको निकाला और अपने साथ मिस्र ले जाकर आपको बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया और आप एक ग़ुलाम की हैसियत से अज़ीज़ मिस्र के महल में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपने अपनी इल्म व हिकमत और दानाई का सबूत दिया और अपना लोहा मनवाया। आपने अज़ीज़ मिस्र के महल में परवरिश पाई और वहीं पर जवान हुए। आपके भाइयों ने आपको कुएं में धकेल कर आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोला कि आपको भेड़िया खा गया है और उन्होंने आपका खून से सना हुआ कुर्ता भी आपको सबूत के तौर पर पेश किया। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन पर यकीन नहीं किया और आपसे जुदाई के सदमे में चले गए और हर वक्त इस सदमे का शिकार होकर रोते रहते थे और अल्लाह ताला से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने की दुआएं करते थे। इसी तरह जब आप मिस्र में जवान हुए तो आपको वहाँ नबूवत अता की गई। आपने वहाँ महल के तमाम लोगों को और अज़ीज़ मिस्र को एक खुदा की इबादत करने की दावत देने लगे। जब आप जवान हुए तो आप अपने हुस्न जमाल में की कोई सानी ना रखते थे। आप अपनी मिसाल आप थे और देखने वालों को एक ही पहली ही नज़र में मुतासिर कर देते थे। ज़ुलेखा जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी और बचपन ही से आपसे मुतासिर थी, जब आप जवान हुए तो आपके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर एक दिन वो आपको अपने हुजरे में ले गई और आपको बदकारी करने को कहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया और उसके हुजरे से बाहर आ गए। उसका हुजरा 7 दरवाज़ों के पीछे था। आप उसके हुजरे से दौड़े और दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम दरवाज़े यके बाद दिगरे आपके लिए खुलने लगे। इस तरह दौड़ते हुए आप 7वें दरवाज़े यानी आखिरी दरवाज़े तक पहुँचे। जब आप आखिरी दरवाज़े तक पहुँचे तो ज़ुलेखा ने पीछे से पकड़ के आपको खींचा और आपका पीछे से कुर्ता फट गया। आपने वो दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर अज़ीज़ मिस्र खड़े थे। अज़ीज़ मिस्र को देखकर ज़ुलेखा ने झूठ बोला कि आप यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के साथ बदकारी करना चाहते थे। इस पर अज़ीज़ मिस्र को गुस्सा आया और उसने अदालत लगवाई। जब अदालत में काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सफाई मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेगुनाही और पाक दामनी के गवाह सिर्फ़ एक शीरख्वार बच्चा और अल्लाह ताला हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस शीरख्वार बच्चे को बतौर अपनी सफाई का गवाह पेश किया, उसे अपनी गोद में लिया और कहा कि बोल अपने परवरदिगार के हुक्म से जिसने तुझे पैदा किया और जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। ये कहने पर वो बच्चा बोला और उसने कहा कि अगर यूसुफ़ का कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ़ गुनहगार और ज़ुलेखा बेकसूर हैं, जबकि अगर यूसुफ़ का कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ़ बेगुनाह और ज़ुलेखा कसूरवार है। इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था और बच्चे की गवाही के मुताबिक ज़ुलेखा कसूरवार ठहरी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
بے گناہ ثابت ہو گئے تو یہ خبر تمام شرفا کی بیویوں میں پھیل گئی کہ زلیخا کا دل ایک غلام پر آ گیا ہے اور اس کے خلاف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ زلیخا تک جب یہ چہمگوئیاں پہنچیں تو اس نے تمام شرفا اور عورتوں کو اپنے حجرے میں دعوت دی اور ان سب کے ہاتھوں میں سیب اور ایک دوسرے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب کے سامنے آنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کے سامنے آئے تو وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہو گئیں اور سیب کے بجائے اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ یہ دیکھا جب عزیز مصر نے کہ آپ کا حسن فتنہ برپا کر رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی قید میں ڈلوا دیا گیا۔ وہاں بھی آپ تمام قیدیوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور انہیں اپنے علوم سے مستفید کرتے رہے۔ آپ چونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے اسی لیے آپ وہاں قیدیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے۔ وہاں آپ کی ملاقات دو اور بے گناہ قیدیوں سے ہوئی جو بے گناہ قید میں ڈالے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ اسے کے سر پر روٹیاں پڑی ہیں اور وہ کوے کھا رہے ہیں، جبکہ دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں ہے اور بادشاہ کو جام پیش کر رہا ہے۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور ان سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور وہ کوے کھا رہے ہیں تو اسے جلد ہی سزائے موت سنا دی جائے گی، اور جس نے خود کو بادشاہ کے دربار میں پایا اور بادشاہ کو جام دیتے ہوئے دیکھا اسے جلد ہی رہائی دی جائے گی اور بادشاہ کے دربار میں ملازمت ملے گی۔ 2 دن بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچ ہوئی اور دونوں کو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی دونوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی اختیار کرنے والے سے کہا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں جائے تو اسے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے بارے میں ضرور بتلائے۔ جب رہا ہونے والا قیدی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 سوکھی بھینسیں 7 موٹی بھینسوں کو کھا رہی ہیں اور دریائے نیل کا پانی بھی سوکھ گیا ہے۔ اس نے تمام پیشواؤں سے کہا کہ فوراً ہی اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے، لیکن کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اگلے دن اس نے خواب دیکھا کہ 7 گندم کے سوکھے خوشے 7 ہرے بھرے گھوشوں کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ پھر گھبرایا اور اس نے کہا کہ فوراً ہی اس کے دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی جائے، لیکن پیشوا تمام خوابوں کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ اسی دوران اس ملازم کو یاد آیا کہ قید میں ایک دانا شخص نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ ثابت ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جو خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بلوایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے عزیز مصر سے یہ پوچھا جائے کہ انہیں بے گناہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ تو تب زلیخا اور تمام شرفا کی بیویوں کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اور انہیں سچ واقعہ بتانے کو کہا۔ جب ان سب نے سچا واقعہ بتایا تو زلیخا کی گناہ گاری اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی سامنے آ گئی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام شرفا کی بیویوں اور حضرت زلیخا کو معاف کر دیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ 7 سال انتہائی خوشحالی اور اناج کی فراوانی کے ہوں گے،
جبکہ اس کے اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں جب اناج کی فراوانی ہوگی تو گندم کو ذخیرہ کر لیا جائے، اور اگلے 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے ان میں ذخیرہ کی ہوئی گندم استعمال کی جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ 7 سال تک گندم کیسے ذخیرہ کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اگر خوشوں سمیت گندم ذخیرہ کی جائے تو وہ لمبے عرصے تک ذخیرہ کی جا سکتی ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے عزیز مصر بنا دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فراوانی کے 7 سالوں میں گندم ذخیرہ کی، اور قحط سالی کے سالوں میں اس ذخیرہ کی ہوئی گندم کو استعمال کیا۔ نہ صرف اسے استعمال کیا بلکہ آس پاس کے ملکوں کو گندم فروخت کر کے زر مبادلہ بھی کمایا۔ اسی دوران قحط سالی کے سالوں میں جب کنعان میں قحط آیا تو کنعان سے آپ کے بھائی اناج خریدنے مصر آئے۔ وہاں پر آپ کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان لیا، انہیں محل میں بلایا، ان کی دعوت کی اور انہیں بغیر پیسے لیے ہی گندم دے دی، اور ان سے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آئیں تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ہمراہ لے کر آئیں۔ اگلی مرتبہ جب آپ کے بھائی دوبارہ اناج لینے مصر آئے تو وہ ضد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زبردستی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان لیا اور ان پر چوری کا الزام لگا کے کنعان کے قانون کے مطابق انہیں اپنا غلام بنا کے اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بغیر کنعان پہنچے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے مرتبہ و فضیلت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ بنیامین کو رہا کر دیں۔ اس پر آپ کے بڑے بھائی یہ خط لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سچ بتایا کہ وہی یوسف ہے، اور انہوں نے اپنا کرتا لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دینے کے لیے کہا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رو کر اپنی بنائی گنوا چکے تھے، تو یہ کرتا آنکھوں پہ لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ جائے گی، یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حضرت یعقوب کے پاس روانہ کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان پہنچے تو دور ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں پہ لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام خاندان اور اہل و عیال سمیت مصر کی طرف ہجرت کی، اور اپنی تمام عمر مصر میں ہی باقی زندگی گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ایک خدا اور کی عبادت اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگلے نبی کی زندگی کے حالات تک کے لیے اللہ حافظ۔